وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فون پر گفتگو، ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اسرائیل کی بلا اشتعال جارحیت پر ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیلی حملے خود مختاری، علاقائی سالمیت اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو UN آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش، 4 اسرائیلی ہلاک، 7 اسرائیلی فوجیوں سمیت 70 افراد زخمی۔ آپریشن وعدہ صادق صوب میں 150 اسرائیلی اہداف پر حملے، اسرائیلی قیادت اور شہری زیر زمین بنکروں میں چھپ گئے۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر جلد خیبر میزائل داغنے کا اعلان، جنرل واحدی نے کہا اہم فوجی اڈوں، وزارت دفاع اور صنعتی مراکز کو نشانہ بنایا۔ اور اسرائیلی فوج کو آج رات ایرانی میزائل حملوں کا خدشہ، شہریوں کو خبردار کر دیا۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو کے مطابق آج رات بھی ایران کی جانب سے جوابی حملے متوقع ہیں۔ تل ابیب کے مضافات کے طبی مراکز سے ایرانی حملوں میں زخمی افراد کے بنکرز منتقلی شروع۔ اسرائیل کے ایرانی شہروں تبریز، لورستان، ہمدان، کرمانشاہ پر حملے، اسد آباد میں میزائل اڈے پر حملے میں 2 افراد شہید، اسرائیلی بمباری سے تباہ عمارت میں 60 افراد شہید۔ ایران نے مزید 2 جنرلز کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایران نے تبریز پر اسرائیل کے داغے گئے میزائل ناکارہ بنا دیے۔ ایران کا 3 اسرائیلی طیارے گرانے اور خاتون پائلٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ اور اسرائیلی جارحیت، بھارتی سرکاری میڈیا دوردرشن کی فیک رپورٹنگ، اسرائیل کی تعریفیں، بھارتی چینل کی ایران پر اسرائیلی حملے کی جھوٹی ویڈیو نشر کر کے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش۔ معروف بھارتی مفکر سندیپ نے تنقید میں کہا کہ ایران بھارت کا دوست ہے اور بھارت وہاں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ صہیونیوں کے لیے زندگی ضرور تلخ ہو جائے گی۔ اسرائیل پر ایران کے جوابی حملے کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ایکس پر پوسٹ، کہتے ہیں ایرانی عوام ہمارے ساتھ ہیں، وہ مسلح افواج کی حمایت کرتے ہیں۔ ایران خدا کی مرضی سے صہیونی حکومت پر فتح حاصل کرے گا۔ ایرانی قوم یقین رکھے۔ اسرائیل کی مزید حملوں کی دھمکی، نیتن یاہو نے کہا جب تک ضروری سمجھیں گے حملے کریں گے، ایران کے میزائل تیاری کی صلاحیت تباہ کر دیں گے۔ اسرائیل میں گزشتہ رات کافی مشکل تھی، 5 بار پناہ گاہ میں جانا پڑا۔ اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر نے ایکس پوسٹ میں لکھا سب کو پناہ گاہوں کے قریب رہنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ایران اسرائیل کشیدگی بہت بڑھ چکی ہے، اب اس کو روکنے کا وقت آ گیا ہے۔ امن اور سفارتکاری کا بول بالا ہونا چاہیے۔ مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مسلم ملکوں کو اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا مشورہ، کہا اسرائیل کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ایسے ہاتھ کو جھٹک دینا چاہیے۔ وزیر دفاع نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ایرانی ہمارے بھائی ہیں، ان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ بھارت سے جنگ بندی تو ہو گئی لیکن امن حاصل نہیں ہوا، مذاکرات نہیں ہوں گے تو کشیدگی میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں نیوز کانفرنس، کہا جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، جامع مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں لیکن بھارت نے ہمیشہ مذاکرات سے انکار کیا۔ بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان کو اشتعال دلانے کی کوشش ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے کھلی جارحیت کی۔ اسرائیلی حملہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا اسرائیل نے حملہ کر کے خطے کو بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ اسرائیلی جارحانہ اقدام سے خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سلامتی کونسل اسرائیل کو بے لگام نہ چھوڑے۔ حق دفاع کی آڑ میں اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال پر عالمی رہنماؤں کو تشویش، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا ایران اور اسرائیلی قیادت سے رابطہ،
रूसी सदर ने कहा एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक मसाइल को सफारतकारी से हल किया जाना चाहिए। ईरानी सदर ने कहा हम हमेशा एटमी हथियारों के मुखालिफ रहे हैं, बैनुल-अक़वामी इदारों को यकीन दहानियां देने को तैयार हैं। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का राब्ता, कशीदगी में कमी और तनाज़ात का हल सिफारती ज़राए से तलाश करने पर जोर। सऊदी वली अहद का फ्रांसीसी सदर अतालवी वज़ीर आज़म से भी राब्ता। ईरान इसराइल जंग को रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाने पर इत्तफाक। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राब्ता। व्हाइट हाउस के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी जौहरी साइट नेतन्स में तापकार और कीमियाई आलूदगी की तस्दीक हुई है। सरबरा IAEA राफाइल ग्रोसी की अक़वाम मुत्तहिदा कौमी सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग। कहा इसराइली हमले से नेतन्स में सेंट्रीफ्यूजेस को नुकसान पहुंचा। इसराइली हमले में जेर जमीन अफसूदगी हौज मुतासिर होने के शवाहिद नहीं मिले। ईरानी हुकाम ने फर्दो और अस्फहान में भी जौहरी तंजीबात पर हमलों की इत्तला दी है। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ईरान ने इसराइली हमले के बाद जौहरी मुज़ाकरात से पीछे हटने का फैसला किया है। ईरान का छठे मुज़ाकराती दौर में शिरकत का अब कोई इरादा नहीं। जनूबी अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट का नया चैंपियन बन गया। लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर प्रोटियस ने तारीख बना दी। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हरा दिया। एडन मरकरम मैच के हीरो करार। ओपनर ने 136 रन की शानदार इनिंग खेलकर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का हर बाना काम बनाया। कप्तान बाबूमाद 66 रन के साथ नुमाया रहे। पहली इनिंग्स में 74 रन खसारे के बावजूद जनूबी अफ्रीका का काउंटर अटैक, कैंगरूज 282 रन हदफ का दिफा न कर सके। जनूबी अफ्रीकी टीम ने 27 साल बाद ICC इवेंट जीता। विनिंग शॉट लगते ही मैदान में जज्बाती मनाजिर, खिलाड़ियों की फैमिलीज आबीदा। सिंध को अपनी कॉलोनी नहीं समझो, प्रोजेक्ट सूबे को ट्रांसफर करो। पूरे पाकिस्तान में मोटरवे बना दिया, सक्खर मोटरवे पर आकर पैसे खत्म हो जाते हैं। विफाक ने हमारे साथ ज्यादती की, पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया। वजीर आला सिंध कहते हैं विफाक ने सिंध को प्रोजेक्ट वापस ना किए तो बजट पर वोट नहीं मिलेगा। मुराद अली शाह ने कराची में शाहराह भुट्टो के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला ने इंटरचेंज शाह फैसल से कायदाबाद सफर करके शाहराह भुट्टो का मुआयना किया। कराची हैदराबाद सक्खर मोटरवे 2 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। नॉर्दर्न बाईपास को भी 8 लेन की मोटरवे में तब्दील किया जाएगा। वजीर मवासलात अलीम खान कहते हैं कराची की आवाम को लियारी एक्सप्रेसवे दोबारा खूबसूरत बनाकर तोहफा देंगे। बलोचिस्तान का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। जराए का कहना है बजट का कुल हजम 1055 अरब रुपए से जायद होगा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं बजट की तैयारी में अपोजिशन से मुशावरत जारी है। वजीर आला बलोचिस्तान ने तरक्याती बजट मुकम्मल इस्तेमाल करने का वादा किया। रवां बजट में मुख्तस 200 अरब में से 90% फंड इस्तेमाल किए गए। सूबे में आवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करेंगे। पीपल्स ट्रेन सर्विस मंसूबा शुरू करने का फैसला किया है। PTI ने फाटा और पाटा पर सेल्स टैक्स लगाने की मुखालफत कर दी। असद कैसे कहते हैं वहाँ कौन से तरक्याती काम हुए हैं जो 10% टैक्स लगाया जा रहा है। टैक्स लगा तो जो कारोबार है वो भी खत्म हो जाएगा। वफाक खैबर पख्तूनख्वा को बुनियादी हक से भी महरूम कर रहा है। सालाना 381 बिलियन रुपए अदा नहीं किए गए। MQM को इत्तेहादी होने के बावजूद हुकूमत से इख्तलाफात हैं। बिजली, तेल और गैस की कीमतों को कम होना चाहिए। फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा मीसाक़े मईशत की बात की जाती थी, इस साल वो कहाँ चला गया। हुकूमत ने बजट में कॉरपोरेट सेक्टर को रिलीफ दिया, रियल स्टेट सेक्टर को रियायत दी। NFC पर कोई बात नहीं की गई। किसके कहने पर फाइनेंस बिल में कारोबारी अफराद की गिरफ्तारी के अहकाम डाले गए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। फाइनेंस बिल के सेक्शन 14AC, 37B, 37AA और 14AD पर नजरसानी का मुतालबा। सदर बिजनेस फोरम ख्वाजा महबूब ने कहा इस तरह की रुजत पसंद इकदाम कारोबारी बरादरी के लिए मुनासिब नहीं। फाइनेंस बिल के सेक्शन 37AA ने कारोबारी अफराद को हिलाकर रख दिया है। इसे फिलफौर वापस लिया जाए। कारोबारी बरादरी मुल्क के लिए हर टैक्स देगी लेकिन अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगी।
معاشی تھنک ٹینک اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ نے ایف بی آر کو گرفتاری کا اختیار دینے کا قانون مسترد کر دیا۔ تھنک ٹینک کا کہنا ہے ایف بی آر افسران کو لامحدود اختیار دے دیا گیا ہے۔ کاروباری برادری کے بنیادی حقوق پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ مجوزہ اختیارات کے بعد کوئی شخص پاکستان میں کاروبار نہیں کر سکے گا۔ ایف بی آر افسران کو دیے گئے لامحدود اختیارات واپس لیے جائیں۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا دوسرا جہاز گوادر پورٹ پر پہنچ گیا۔ جہاز 20,000 ٹن ڈی اے پی کھاد لے کر گوادر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ وزیر بحری امور کا کہنا ہے جہاز کی آمد سے عالمی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ گوادر پورٹ اب خطے کے لیے ایک اہم تجارتی گیٹ وے بنتا جا رہا ہے۔ گوادر کے ذریعے افغانستان کی بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی مزید بہتر ہوگی۔ غزہ میں اسرائیلی جاری 24 گھنٹے میں 103 فلسطینی شہید، 400 سے زائد زخمی۔ قابض فوج نے خان یونس کے قریب خیمے کو نشانہ بنایا۔ غزہ کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں بھی بمباری، رہائشی علاقوں، پناہ گزین کیمپوں اور اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد کا جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان فلسطینی عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ اسحاق ڈار نے فلسطینی طلباء کو تعلیمی معاونت فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کی ایران اور اسرائیل سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ بیان میں کہا ایران اسرائیل جنگ سے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، تمام ملکوں کا فرض ہے پائیدار امن قائم کرنے کے لیے مفاہمت کی رائے اختیار کرے، کسی کو بھی ایک دوسرے کے وجود کے خلاف کام کرنا نہیں چاہیے۔ کراچی کے علاقوں قائد آباد، ملیر، شاہ فیصل کالونی میں 3.2 شدت کا زلزلہ۔ مرکز ملیر کے 12 کلومیٹر شمال میں 35 کلومیٹر زیر زمین تھا۔ 1 جون سے اب تک کراچی میں 39 زلزلے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ ملک کے بیشتر شہروں میں گرمی کی لہر برقرار، سبی اور لسپیلا میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک جا پہنچا۔ دادو، جیکب آباد 44، جھنگ، فیصل آباد، صاحبہ، لاہور میں درجہ حرارت 42 ڈگری ریکارڈ۔ پشاور اور اسلام آباد میں 38، کراچی میں پارہ 36، شدت 42 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ آئی سی سی ہال آف فیم کا اعزاز پانے والی سابق پاکستانی کرکٹر ثنا میر کی وطن واپسی۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر استقبال کیا، ملک کا نام روشن کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ ثنا نے کہا خواتین کو بھرپور موقع دیا جائے تو بہت سی ثنا میر قوم کا سر فخر سے بلند کریں گی۔ عمر 40 سال لیکن پھرتی کمال کی، فاف ڈپلیسی کی کیچ نے دیکھنے والوں کو دنگ کر دیا۔ میجر لیگ کرکٹ میں جنوبی افریقی کھلاڑی نے بریسویل کا ایک ہاتھ سے شاندار کیچ لے کر سب کو حیران کر دیا۔